أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الردي ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم البهادي هاديا حضرت امام الخاتمہ۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملک عبدالوہاب صاحب کا، اس پوری ٹیم کا، پوری انتظامیہ کا، جنہوں نے اس بندہ ناچیز کو پاک ذکر کے لیے مدعو کیا۔ ہمارے درینہ اور پرانے دوست ہیں عامر حبیب صاحب، اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سرکار کے ثنا خان بھی ہیں، جناب چشتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ مجھ سے قبل یہ جتنے ثنا خان سرکار کی بارگاہ میں ناشری پڑھ رہے تھے، رب العالمین تمام کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک بات یاد میں رکھیں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی داڑھی بڑی ہے، پگڑی پہنی ہے، سفید کپڑے ہیں، متھے میں مراب ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے، بس وہ دل دیکھتے ہیں، دل کے اندر محبت مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ اگر دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہونا تو وہ حبشی بلال بھی ہو تو پاؤں کی آواز جنت میں آتی ہے، غلام حبشی بلال بھی ہو تو قدموں کی چاپ جو ہے وہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور آپ جو اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب کا میلاد منانے کے لیے آئے ہیں، آپ عام نہیں ہیں، آپ خاص ہیں، کیونکہ آپ خاص الخاص نبی امام الانبیاء کی پاک محفل میں پاک ذکر کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو ایک جگہ خالی ہے نا، تھوڑی جی سا پر کرو، تھوڑا تھوڑا آگے ہوتا کہ چہرے سارے نظر آؤ۔ تو گرمی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں، ذکر سرکار ذکر ہو سی نا انشاءاللہ۔ اور تھوڑا آگے آ جاؤ، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، جو باہر جو بیٹھے ہیں آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، جزاک اللہ۔ آ جائیں، جتنا قریب ہوں گے اللہ رب العالمین اتنا آپ کو دارین کی ماشاءاللہ بڑے عرصے کے بعد کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سلامت رکھیں ان کو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو سارے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على نبينا بين الماء والتين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کر قریب آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پڑھ لیں کوئی زبان خاموش نہ رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ جس ویلے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما یہ کوئی عام گل نہیں ہے یہ اللہ نے گل ہے اللہ نہ کلام ہے اللہ نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں اور میرے فرشتے اپنے نبی تے درود بھیجنے ذرا آپ کو سبحان اللہ اچھی بات ہے اللہ نے میں اپنے نبی کے درود میں اللہ کے درود بھیجنا اے اللہ قدر نہ بھیجنا اللہ جب سے ہے تب سے اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہے اور جب تک رہے گا درود پڑھتا رہے گا اب بندے کو کیا پتا اللہ کب سے ہے درود کب سے ہے اللہ اکبر سماعت فرمائیے گا پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں میرے فرشتے پڑھتے ہیں پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو میں بھی درود پڑھنا دیکھیں نا جب عبادت کی باری آئی تو کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا اے انسان اعبدو عبادت کر کس کی اپنے رب کی عبادت کی باری آئی تو کہا یا ایھا الانسان جب کسی اور چیز کی باری آئی کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم لیکن جب نبی پر درود پڑھنے کی باری آئی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو بات سمجھ آ رہی ہے میری اگر سمجھ آ رہی ہے تو اللہ نے تسا میرے نبی تے درود پڑھو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے نبی پر درود پڑھنے کے لیے پھر شرماتے کیوں ذرا بلند آواز سے نبی پر درود پڑھو ذرا بلند آواز سے پڑھنے مزہ آ جائے پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی نبی کے غلام نبی پر درود پڑھ رہے ہیں مل کر پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا جو بھی سرکار کا میلاد کیا کرتے ہیں جو بھی سرکار کا میلاد کیا کرتے ہیں ہاں میرے آقا ہاں میرے مولا ہاں میرے آقا میرے مولا آباد کیا کرتے ہیں
جو بھی سرکار کا میلاد کیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ مدد، دیکھیں نا، جب بھی آگ لگتی ہے غلام کی تو غلام کس کو بلاتا ہے، سنیے گا۔ یا رسول اللہ مدد، جس نے بھی کہا ہے دل سے، یا رسول اللہ مدد، جس نے بھی کہا ہے دل سے، پھر آپ آ جاتے ہیں، ہاں آپ آ جاتے ہیں، ہاں آپ آ جاتے ہیں، آپ آ جاتے ہیں، امداد کیا کرتے ہیں، آپ آ جاتے ہیں، آپ آ جاتے ہیں، امداد کیا کرتے ہیں، جو بھی سرکار کا میلاد کیا کرتے ہیں۔ ذرا بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ، ایک بار اور اونچی آواز اللہ کو سبحان اللہ۔ شعر سماعت فرمائیے گا۔ ہاں جب بھی اسلام پہ جب بھی اسلام پہ لگتے ہیں کفر کے پہرے، ہاں جب بھی اسلام پہ لگتے ہیں کفر کے پہرے، پھر کربلا والے ہی، ہاں کربلا والے ہی، حسینی بیٹھے نا سارے بلند آواز دار، کربلا والے ہی، ہاں کربلا والے ہی، ہاں کربلا والے ہی آزاد کیا کرتے ہیں، جو بھی سرکار کا میلاد کیا کرتے ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، شعر سماعت فرمائیں۔ ہم بغض رکھتے ہیں جو ہم بغض رکھتے ہیں جو سرکار کے گھرانے سے، ہم بغض رکھتے ہیں جو سرکار کے گھرانے سے، عاقبت اپنی وہ، عاقبت اپنی وہ، عاقبت اپنی وہ برباد کیا کرتے ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ یہ جو چہرے مسکرا رہے ہیں نا آل بیت کا ذکر سن کے اللہ رب العالمین ان کو سلامت رکھے۔ ذرا ایک بار اونچی آواز اللہ کو سبحان اللہ، سماعت فرمائیں۔ ہم بغض رکھتے ہیں جو سرکار کے گھرانے سے، عاقبت اپنی وہ، عاقبت اپنی وہ برباد کیا کرتے ہیں، جو بھی سرکار کا میلاد کیا کرتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین کی ذات فرماتی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بولو اچھی آواز نال، یہ دیکھیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، پھر رسول اللہ نے ہمیں قانون بتا دیا، ہمیں بتا دیا کہ آپ نے زندگی کیسی گزارنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہاری زندگی اچھی گزرے، بھلی ہو، تم خیر پر ہو،
تم اچھے ہو. اچھے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اتنے اچھے ہو کہ اللہ بھی تمہیں پسند کرے, اللہ کا رسول بھی پسند کرے. اس کو اچھا کہتے ہیں. اچھا, میرے رسول اللہ نے ہمیں وہ تھرمامیٹر دے دیا ہے کہ قرآن عطا کر دیا, رسول اللہ کے صدقے ہمیں قرآن عطا ہوا. پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرآن کو سمجھنا ہے نا, تو سمجھنے کے لیے بھی میرے رسول اللہ نے ایک ہمیں کلیہ بتا دیا. اور ایک بات ذہن میں رکھیں, ہر ملا قرآن کو سمجھا نہیں سکتا, ہر مولوی قرآن کو سمجھا نہیں سکتا. کیوں؟ قرآن کا تعلق جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ تعلق تمہارا ویسا ہی ہو جیسا قرآن کے ساتھ ہو. اور اس کے ساتھ تعلق ایسا ہو جیسا قرآن کے ساتھ ہے, اور قرآن کے ساتھ تعلق ایسا ہو جیسا اس کے ساتھ ہے. وہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے حجۃ الوداع پر تمام صحابہ اکرام کھڑے ہیں, میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ذرا اچھی آواز اللہ کو سبحان اللہ, ذرا بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ. قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کی یہ تفسیر لازمی ہے. وہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یہ دونوں کی دونوں ثقیل کہا ہے, دونوں باری چیزیں ہیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک قرآن ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لَن تَضِلُّوا بِهَا, اگر تم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ دو کیا ہے؟ ایک قرآن ہے اور ایک میری آل بیت ہے. ذرا بولو چی بات ہے. ایک قرآن ہے, دوسرا آل بیت ہے. اچھا, اب آل بیت کا ذکر کیوں کیا؟ مصطفیٰ کریم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے قرآن کو اور میرے صحابہ کو نہ چھوڑنا. کہہ سکتے تھے نا, بولے پریشان نہ ہو, میں آگے آپ کو جواب دوں گا اس کا. لیکن صحابی وہ ہوتا ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ایمان کی حالت میں. دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا, دیکھا تو لہب نے بھی تھا, لیکن ابو بکر کا دیکھنا کچھ اور ہے, عمر کا دیکھنا کچھ اور ہے, عثمان کا دیکھنا کچھ اور ہے, بلال کا دیکھنا کچھ اور ہے, حضرت عمار کا دیکھنا کچھ اور ہے, خدیجہ الکبریٰ کا دیکھنا کچھ اور ہے, حضرات محترم ان کا دیکھنا کچھ اور, علی کا دیکھنا کچھ اور, حسن کا دیکھنا کچھ اور, حسین کا دیکھنا کچھ اور, ابو جہل کا دیکھنا کچھ اور ہے. نظر میں فرق ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں, ایک آل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو میرے آل بیت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اب صحابہ دیکھیں نا, صحابی وہی ہے جس نے دیکھا ایمان لایا. وہ ایک آخری صحابی جو ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس کے بعد صحابی دیکھیں نا, پھر تابعی آگئے, پھر تبع تابعی آگئے. لیکن نبی کے خون میں وہ برکت ہے, آل بیت میں وہ برکت ہے کہ بچے ایک ہی زین العابدین تھے. بچایا ایک ہی جو تھا زین العابدین کو, لیکن ان یزیدیوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خون علی کا ہے, یہ خون مصطفیٰ کا ہے. اس کے اندر برکت اتنی ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج اگر دیکھا جائے, چاہے وہ شرق ہے, چاہے وہ غرب ہے, چاہے وہ جنوب ہے, جہاں بھی دیکھا جائے آپ کو یا علی نظر آئے گا یا علی کے بیٹے نظر آئیں گے. علی نظر آئے گا یا علی کے, بولو علی نظر آئے گا یا علی کے. پریشان نہ ہو, پیر میرے علی شاہ صاحب بھی علی کے بیٹے ہیں, بری سرکار بھی علی کے بیٹے ہیں, بابا فرید بھی علی کے بیٹے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی بھی علی کے بیٹے ہیں, بابا نظام الدین اولیاء بھی علی کے بیٹے ہیں. یعنی کہ جہاں جہاں چلے جائے آپ کو علی کے بیٹے نظر آئیں گے, یزید کی اولاد نظر نہیں آئے گی.
اللہ اکبر. تو بات سمجھ گئے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کا دامن پکڑنا ضروری ہے. تو آئیے اب قرآن کی طرف چلتے ہیں. کیوں کہ جو علی والا ہوتا ہے نا وہ قرآن سے باہر کبھی نہیں جاتا. علی کا ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ بڑا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے جو بھائی ہے نا علی، یہ دعویٰ آسان نہیں ہے. علی علم کا بھی بادشاہ ہے، علی حکمت کا بھی بادشاہ ہے، علی ولایت کا بھی بادشاہ ہے، علی سچائی کا بھی بادشاہ ہے. علی جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا، علی جیسا کوئی قاری قرآن نہیں تھا. حضرات محترم، علی کا ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے پہلے قرآن کو سمجھنا ہوگا. قرآن کو سمجھنا ہوگا. بندہ کہے وہ آپ کے غلام ہے نا قمر، کچھ لوگ آئے، فرمایا جا کے علی سے کہیں کہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ آئے ہیں. محبت کرنے والے لوگ آئے ہیں. تو میرے مولا علی نے ان کو دیکھا، دیکھ کر کہا ان سے کہو یہ مجھ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، ان کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے. وہ کہتے ہیں حضور محبت کرتے ہیں. فرمایا میرے ساتھ جو محبت کرتے ہیں نا ان کا چہرہ بتا دیتا ہے علی سے محبت کرنے والا ہے. یہ چہرے بتا دیتے ہیں علی سے محبت کرنے والے ہیں. آئیے قرآن کی طرف آئے. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک تاکید آیا، جاءکم آیا، من اللہ میری طرف سے، اللہ کی طرف سے، نور. کیا آیا؟ نور آیا. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. اللہ فرماتا ہے تاکید میری طرف سے، اللہ کی طرف سے نور آیا. وہ کتاب، اور کتاب آئی. کون سی کتاب آئی؟ مبین، جو روشنی والی کتاب ہے، جو روشنی والی کتاب ہے. حضرات محترم، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کتاب اور نور کو کہا جائے کہ یہ نور جو ہے یہ کتاب ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. کیونکہ قد جاءکم من اللہ نور، یہ من اللہ نور پیچھے آ گیا، جو واو عطفہ آ جاتی ہے تو کتاب علیحدہ ہو جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ نور کوئی اور نہیں، یہ نور مصطفیٰ ہے. آؤ نا سماعت فرمائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ رب العالمین کی ذات فرما رہی ہے کہ میری طرف سے نور آیا، نور آیا. پتا چلا کہ پہلے کسی جگہ پہ یہ نور موجود تھا، یہ نور موجود تھا کیونکہ اللہ نے فرمایا جاءکم آیا. پتا چلا کسی جگہ پہ ٹھہرا ہوا تھا. آؤ نا سماعت فرمائے. میرے کریم آقا کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، متی وجبت لک النبوۃ. اے رسول اللہ بتا دیجئے آپ نبی کب سے ہیں؟ آپ نبی کب سے ہیں؟ آپ کی نبوت کب سے ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآدم بین الماء والطین. میرے کریم آقا فرماتے ہیں جابر میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا ہو علامہ. ایسے رہے، ایسے نہیں، بلند آواز سے پڑھ لیں. سب سے اولا ہو علامہ، سب سے بالا ہو والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل.
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے پڑھ دیں، اور رسولوں سے بلند آواز سے پڑھ لیں، اور رسول اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے جاءکم، یعنی کہ رسول کسی رسول کا نور کسی جگہ پہ تھا، وہاں سے آیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی کا نور موجود تھا۔ اچھا آؤ، آج آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں، شاید آپ نے یہ حدیث سنی ہو۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو الحسن المعروف امام مغازلی واسطی شافی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی کتاب میں اب رقم تراز ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ روایت کرتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بولو بولو اچھی بات بولو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ کائنات بننے سے 14,000 سال پہلے، کتنا؟ بولو بولو کتنا؟ 14,000 سال پہلے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے نا کہ نبی کا نور، یہ آپ نے سنا ہے نا نبی کا نور موجود تھا۔ ہو سکتا ہے یہ حدیث آپ نے نہ سنی ہو، اگر نہیں سنی تو اس فقیر سے حدیث سنیے گا، مجھے دعائیں دیجیے گا۔ امام مغازلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کائنات بننے سے 14,000 سال پہلے میں اور میرے ویر علی کا نور پیدا کیا گیا۔ حوالہ دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ نے 2 نور بنائے، ایک نور محمد تھا، ایک نور علی تھا۔ علی والے ذرا بولو نا یار، اچھی والا سبحان اللہ۔ دیکھیں نا لوگ نہیں بتاتے، لوگ کہتے ہیں علی کا نمبر بعد میں ہے، آخری نمبر ہے۔ حضرات محترم یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر آخری نمبر ہو تو مصطفیٰ کریم بھی 1,24,000 کم و بیش بعد میں آپ یہاں دنیا میں آپ آئے تو آپ کا نمبر بھی بعد میں ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں خلافت میں ابوبکر پہلے نمبر پر ہے، لیکن شان میں جو مقام علی کا ہے وہ مقام کسی کا بھی نہیں ہے۔ چلیے بول رہے ہو یار اچھی بات اللہ کو سبحان اللہ۔ کوئی شک ہے کہ علی کا مقام تھوڑا نہیں؟ آپ کو شک ہے؟ پھر شک نہیں، اچھی بات اللہ کو سبحان اللہ۔ اگر تو ساتھ کسی پرچا کیتا نا رکھے ہاں جی انہاں آکھے یا رکھے ہاں جی علی نا مقام اچھا پرچا کیتا تو میں تھے یا میں اس گل میں جواب دے سا، پوچھو کسی کو آکھے کہ مصطفیٰ کریم کہے کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں 14,000 سال پہلے اللہ نے 2 نور پیدا کیے، ایک نور مصطفیٰ تھا، ایک نور مرتضیٰ تھا، ایک نور مصطفیٰ ایک نور مرتضیٰ۔ پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں دونوں نوروں کو اکٹھا کر لیا، دونوں نوروں کو اکٹھا کر لیا، اور پھر یہ دونوں نور ایک نور بن کر اللہ کی تسبیحات کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر یہ آدم کے سلب میں آئے، کرتے 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 عبد المطلب کے سلب میں آئے، پھر وہاں سے ایک نور عبداللہ کی پشت میں چلا گیا، دوسرا نور ابو طالب علیہ السلام کی پشت میں چلا گیا۔ ذرا اونچی آواز اللہ کو سبحان اللہ، بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ۔ اچھا یہ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں یہ 2 نور تھے پہلے۔ اچھا اب مجھے بتاؤ علی کا نور بھی پہلے تھا، محمد کا نور بھی پہلے تھا، تو اب مقام مصطفیٰ دیکھے، مقام مرتضیٰ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اگلی حدیث سماعت فرمائیں۔ آدم علیہ السلام اللہ نے جب دکھایا نا وہ نور، وہ فرشتے سجدے کر رہے تھے، فرمایا حضور اے اللہ یہ کیا ہے، سجدے کیوں کر رہے ہیں؟
تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر میں نے نور مصطفیٰ رکھ دیا ہے۔ فرمایا وہ نور رکھا ہے، جو نور ایک نور ہے، اس نور کے اندر علی بھی ہے، اس نور کے اندر محمد بھی ہے۔ فرمایا وہ دونوں کے دونوں تمہاری نسل میں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے وہ جو کلمہ ہے نا، وہ کلمہ اس کتاب کے اندر ہے، جنابی المودع کتاب ہے، سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرحمہ وعلی مقیم الحجہ۔ محمد جو ہے یہ میری رحمت ہے، علی جو ہے یہ حجت بن کے محمد کی آئے گا۔ علی جو ہے یہ محمد کی حجت بن کے دنیا میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب نور مصطفیٰ جب بنا، نور مصطفیٰ پہلے تھا، میرا اللہ فرماتا ہے کنتو کنزم مخفیم، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے جان من عارفہ، میں نے جانا مجھے کچھ جانے پہچانے، میرا ذکر کرے، میرے تسبیحات کرے، کوئی بابا فرید بن کے اللہ اللہ کرے، کوئی بری بن کے اللہ اللہ کرے، کوئی معین الدین بن کے اللہ اللہ کرے، کوئی خواجہ بن کے اللہ اللہ کرے، کوئی غوث بن کے اللہ اللہ کرے، تو میرے اللہ نے من عارفہ فخلقت الخلق، ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے نور محمد کو پیدا کیا۔ وہ نور محمد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، وہ آیا، وہ نور کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے نور و کتاب مبین، اور ساتھ میں نے کتاب مبین عطا کی ہے۔ اچھا، اب یہ کتاب جو ہے، کتاب اسی کو روشنی دیتی ہے، کتاب اسی کو فائدہ دیتی ہے، کتاب اسی کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، کتاب اسی کو اللہ کا وہ در عطا کر دیتی ہے۔ جس کے اندر محبت آل بیت ہوتی ہے، یہ کتاب اسی کو روشنی عطا فرماتی ہے۔ ذرا بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ۔ آؤ نا سماعت فرمائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا کلمہ خلقت البحر والبحر، اے سونیا اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا، میں نہ سمندر پیدا کرتا، نہ خشکی پیدا کرتا، لولا کلمہ خلقت السماء والارض، اللہ فرماتا ہے اے سونیا نہ میں تمہیں پیدا کرتا، نہ میں زمین یہ آسمان پیدا کرتا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک، اللہ نے فرمایا سونیا اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا، تیرا نور نہ بناتا، تو یہ پیدا نہ کرتا، تو میں یہ افلاک نہ بناتا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اے سونیا اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، تیرا نور پیدا نہ کرتا، تیرا نور نہ جلوہ ہوتا، تو میں رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، مل کے کہہ دے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، مل کر کہہ دے چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ آؤ نا آج آپ میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، میلاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے اللہ نے آسمانوں پر پہلا میلاد منایا، تمام انبیاء کو اکٹھا کیا۔ میلاد کے لیے پاک ہستیاں بلائی جاتی ہیں، پاک لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء کو بلایا۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ وَكِتَابًا وَحِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ اللہ نے نبیوں کو اکٹھا کیا، آدم بھی آگئے، ابراہیم بھی آگئے، سارے نبی اکٹھے ہو گئے۔ میرے نبی، میرے اللہ نے فرمایا جب میرا
میرا رسول تمہارے پاس آ جائے، تمہاری نبوت عروج پر ہو، تمہاری حکمت عروج پر ہو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میرا اللہ فرمائے لا تؤمنون بہ، ضرور بے ضرور میرے نبی پر ایمان لانا، ضرور بے ضرور، وَلَا تَنْصُرُنَّا، ضرور بے ضرور مدد بھی کرنا، میرے نبی پر ایمان بھی لانا۔ میرے اللہ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اگر اپنے وعدے پر پھر گئے، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی کہ پتہ چلتا ہے میلاد کوئی آج سے نہیں منایا جا رہا، عالم ارواح سے میلاد منایا جا رہا ہے۔ اللہ نے جب میلاد منایا، اپنے محبوب کو بنایا، زمین بنا دی، آسمان بنا دیے، چاند بنا دیا، تارے بنا دیے، سورج بنا دیا، حجر شجر بنا دیے، جنت بنا دی، جنت کے اندر حوریں بنا دی، غدمہ بنا دیے۔ میرے اللہ نے فرمایا سونیا یہ ساری کی ساری اشیاء تیرے لیے اور تو میرے لیے ہے، پھر ہم کیوں نہ کہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، ایسے نہیں زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے، بلکہ آؤ نا آسانی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سائم چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو شائع خوبا تو جانے جانا، تو شائع خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ عمر کتاب تیرا نہ بہ سکی ہے نہ بہ سکے گا، جی مل کے پڑھ لیں، نہ بہ سکی ہے نہ بہ سکے گا، مثال تیری جواب، تو سب سے اول، اپنے موضوع کی طرف آ گیا ہوں، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، نہیں اس طرح نہیں، ذرا بلند آواز ذرا کرو سبحان اللہ۔ نبینا میلاد منانے سے بیٹھے ہو، حضرات محترم سماعت فرمائیں، میرے نبی جب اپنے والد کی پشت سے ماں کی شکم میں جب آئے نا، ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، کیا کہہ رہے تھے؟ اور وہ بھاگ رہے تھے، کہہ رہے تھے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ تو ذرا اسی اونچی آواز نہ رکھ دو، آمد مصطفیٰ، بلند آواز سے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ سیم چشتی فرماتے ہیں تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا گا اس نے دوام تجھ کا، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا گا اس نے دوام تجھ کو، ہے او میرے لاکھوں برس کی، ہے او میرے لاکھوں برس کی تیری گئے ہے تازہ۔ اللہ اکبر، یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، اور جہاں جہاں جاتا گیا وہاں وہاں اس کو چمکاتا گیا۔ آدم کی پشت میں آیا آدم چمکے، نوح کی پشت میں آیا نوح چمکے، موسیٰ کی پشت میں آیا موسیٰ چمکے، ابراہیم کی پشت میں آیا ابراہیم چمکے۔ ایک روایت یاد آگئی، سماعت فرمائے، جب موسیٰ کریم اللہ کو اللہ نے کتاب عطا کی، فرمایا کہ 40 راتیں آ کر گزارو، میں تمہیں کتاب عطا کروں گا۔ کتاب عطا ہو گئی، کتاب لے کر خوشی خوشی سے موسیٰ گھر میں آتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، فضیلت کتاب موسیٰ کی، باتیں کسی اور کی، ہائے 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 ہائے،
دیکھو نا میں ایک بات کرتا ہوں، یہ حبیب صاحب بیٹھے ہیں، میں دعوت کروں ان کی، میں کہوں جی 10 دن آپ یہاں بیٹھے نا، آپ یہ 10 دن کام کریں، آپ کو میں انعام دوں گا۔ حبیب صاحب خوش ہوں گے، یار میرے لیے کچھ انعام ہوگا۔ 10 دن یہ بیٹھے، 10 دن کے بعد میں ان کو انعام دوں، اس میں تذکرہ ہو چشتی صاحب کا، بات ہو وسیم صاحب کی، بات ہو ساؤنڈ والے کی، یہ کہیں گے عجیب بات ہے، چلے میں کٹے تو تذکرے کسی اور ہی میں، ہائے ہائے ہائے، چلے میں نہیں کاٹے گئے، تذکرے کسی اور ہی کے۔ آؤ نا سماعت فرمائیں، موسیٰ کریم اللہ نے کتاب کھولی، تذکرے کسی اور کے، کتاب کھولی، دوسری فضیلت کسی اور کی، آخر 70 فضیلتیں موسیٰ کریم اللہ نے پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، فرمایا اے اللہ کتاب تو نے مجھے عطا کی، یہ باتیں کسی اور کی کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا باتیں لکھی ہیں؟ موسیٰ فرماتے ہیں اے اللہ تو نے فرمایا وہ لوگ ایسے ہوں گے جو مستجاب الدعوات ہوں گے، وہ لوگ ایسے ہوں گے جو نیکی کا سوچیں گے ہم نیکی عطا کر دیں گے، برائی کا سوچیں گے برائی نہیں عطا کریں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وہ لوگ ایسے ہوں گے وضو کریں گے ان کے گناہ سارے کے سارے مٹ جائیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نہ سونیا اے نبی نہیں، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ آخری لوگ ہوں گے، ہائے 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 ہائے، یہ آخری امت ہوگی۔ قربان جاؤ اپنے مقدر پر کہ تم امت مصطفیٰ، یہ شان ہے تمہاری کہ موسیٰ بھی کھول کھول کے پڑھ رہے ہیں، یہ شانیں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا یا اللہ اتنی عظمت والی یہ امت، اتنی بلندی والی یہ امت، اے اللہ مہربانی فرما یہ امت مجھے عطا کر دے۔ ہائے ہائے سنیے گا، موسیٰ کریم اللہ کی بارگاہ میں فرمایا یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ میرے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ امت میں تجھے نہیں عطا کروں گا۔ موسیٰ نے فرمایا یا اللہ یہ امت کس کو عطا کرے گا؟ میرے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ سن، لولا محمد و امتو، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر میرا نبی لولا محمد و امتو، اگر میرا نبی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے، نبی کی امت نہ ہوتی، ولا الشمس ولا القمر ولا النار ولا نبی ولا رسول ولا مقربا، متن پڑھ رہا ہوں، ولا نبی علی اور علی کے بیٹے خود محمد نے یہ فرمایا صحابہ سن لو کیا، میری جن جان علی، میری جن جان علی اور علی کے بیٹے، تو بھی حیدری ملنگا میں بھی حیدری، تو بھی حیدری ملنگا میں بھی حیدری، علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے مرتے ہیں، علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے مرتے ہیں، بتاؤ مومنوں میری تلوار کیسی ہے، تو بھی حیدری ملنگا میں بھی حیدری، پنج نعرے پنج تڑی سوا لکھ نعرے حیدری۔ تو بھی حیدری ملنگا میں بھی حیدری، اے ہو نارا چشتیات اے ہو نارا قادری، حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کہ سجے تو شیر یزدانم، تو بھی حیدری ملنگا میں بھی حیدری، پج نعرے پج تنی کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو، سوا لکھ نعرے حیدری 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 حیدر 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 نعرہ حیدری
ماشاء اللہ اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے.